اور اہل ایمان کو سچ والوں کی صف کے اندر شامل ہونے کا اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ حکم ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے متعلق نازل ہوا۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت کعب بن مالک۔ جنگ تبوک کا جب اعلان ہوا اس وقت یہ صحابی جنگ سے پیچھے رہ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دے رکھا تھا، ان کے اپنے باغات تھے، بڑے خوشحال تھے، لیکن جنگ سے پیچھے رہ گئے یہی سوچ کے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، یہ چلتے ہیں تو میں پیچھے سے شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اس بات کو دیکھا کہ وہ لشکر تو بڑی دور نکل گیا، اب ان کے ساتھ ملنا مشکل ہو جائے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی نیکی سے پیچھے رہ جاتے تو ان کی غم کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ تو یہ صحابی بھی غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ جب جنگ تبوک سے واپس اللہ کے نبی آئے، منافقین آئے، آ کر آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھا کر عذر پیش کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، تمہارے باطن کا جو معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ظاہری طور پر جھوٹی قسم اٹھا کر عذر بیان کیا، اس پر ظاہری فیصلہ اللہ کے نبی نے سنا دیا، لیکن کہا باطنی طور پر اللہ کے سپرد تمہارے عمل کا معاملہ ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کی اس وعید کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ انہم رجس ومأواہم جہنم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے منافقوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، جھوٹے عذر پیش کر کے بچ نکلتے ہیں، تو اس لیے انہم رجس ومأواہم جہنم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو رکھا ہے۔ بہرحال ان کو علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لشکر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر جھوٹی باتیں، جھوٹے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ میں بھی ادھر پیش کروں گا، بچ نکلوں گا۔ گھر کے با اثر افراد نے، معزز افراد نے ان کو سمجھایا کہ تم بھی اسی طرح بچ نکلنا۔ تو اس جنگ میں پیچھے رہ جانے والوں کی تعداد 80 سے زیادہ تھی، لیکن جب علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر سے سارے جھوٹے خیالات نکل گئے۔ سارے منافقین آئے، انہوں نے اپنے عذر پیش کیے، آپ نے ان کو بھیج دیا۔ کہتے جب میری باری آئی میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور میں نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے سوال کیا ہاں بھائی کعب تو پیچھے کیوں رہ گیا؟ کہا اللہ کے نبی میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں بڑا خوشحال تھا، میرے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں جھوٹ بول سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے فصاحت و بلاغت میں ماہر رکھا ہوا ہے اور میں اپنی بات کو منوا سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بھی علم ہے اگر میں جھوٹ بول دیتا، کائنات کا رب عرش سے آپ کو حکم جاری کر دیتا، کوئی پیغام بھیج دیتا تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا، تو میرا نبی بھی مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ یہ تڑپ دیکھیے صحابی کی، جھوٹ نہیں بولا کہ میرا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، میرا نبی بھی ناراض ہو جائے گا، سچ بات کہہ ڈالی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے سچ کہا ہے تیرا فیصلہ پھر بھی اللہ کے سپرد ہے، تو لہذا تیرے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں، تو چلا جا۔ اور حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی بندہ حضرت کعب بن مالک کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ کہتے میں بازاروں میں نکلتا، میں گھر سے نکلتا، باقی 2 ساتھی بھی تھے، ہلال بن امیہ اور ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 2 صحابی بھی، یہ بیچارے گھر میں رہتے، نمازیں گھر میں پڑھتے، رویا کرتے، دن رات ان کے رونے میں گزر جاتی، کس وجہ سے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے ہیں۔ حضرت کعب کہتے کہ میرے مساج تھوڑے سے مضبوط تھے، میں مسجد جاتا، نماز پڑھتا، بازار میں نکلتا، لوگ مجھ سے بات نہ کرتے، میں بڑا غمزدہ ہوتا، بڑا پریشان ہوتا۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے نماز پڑھتا دیکھتے بھی، میں ان کو سلام کرتا اور میرے دل کے اندر یہی بات رہتی کہ پتہ نہیں آپ علیہ السلام نے میری بات کا جواب دیا کہ نہیں دیا۔ کہ جب میں آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتا آپ منہ پھیر لیتے تھے،
کہتے یہ غم کا عالم تھا، اور اسی عالم کے اندر مجھے غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا کہ تیرے یار نے تو تیرے ساتھ بے وفائی کر دی، سارے لوگوں نے تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، ہم تجھے دعوت دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جا، جو تجھے دل چاہے گا تیری وہ تواضع کریں گے، تجھے ملے گا، بے وفائی تیرے ساتھ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے وہ خط پکڑا، اس کو جلا ڈالا اور اللہ سے کہا اللہ یہ ایک اور آزمائش آ پڑی ہے۔ آزمائشوں میں مبتلا انسان ہوتا چلا جاتا ہے، اگر وہ سچ بول دے تو انسان کے اوپر تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے، اپنے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، بیگانے تو ہوتے ہی ہوتے۔ یہ کہتا ہے مجھے منافقین نے بڑا زور لگایا، بڑا ڈانٹا کہ تو بھی جھوٹ بول دیتا، تیری مغفرت کی دعا ہو جاتی۔ کہتے لیکن میرے دل کے اندر اس کائنات کے رب کا ڈر تھا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے جب میں نے خط پھاڑا تو 40 راتیں گزر گئیں، اللہ کے نبی اور سارے صحابہ مجھ سے ناراض۔ 40 راتیں گزرنے کے بعد حکم جاری ہوا اب یہ تینوں صحابہ کرام اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں، اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا اور میں اللہ سے دعائیں کرتا، نمازیں پڑھتا، تو آخر کار 50 راتیں گزرنے کے بعد فجر کی نماز میں اپنے گھر کی چھت پر ادا کر رہا تھا، اور اسی اثناء میں مجھے چیخنے کی آواز آئی، جبل صلا پہ چڑھ کے ایک بندہ آواز لگا رہا تھا کہ یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تجھے خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی، سجدے میں گر گیا، رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ اب میری مشکل ٹل گئی، اب مجھ سے میری مشکل دور ہو گئی۔ کہتے ہیں بھاگتا ہوا باہر نکلا، سارے لوگ میری طرف فوج در فوج آ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، اور اللہ نے تجھے توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں بھاگا ہوا مسجد میں آیا، اللہ کے نبی بیٹھے، میں ان کو ملا، ملنے کے بعد دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی سے اتنا چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے مبارکباد دی، اے کعب تجھے خوشخبری ہو، تیری اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیری سچائی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کائنات کے رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے شکرانے کے طور پر توبہ کی قبولیت پر اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کر دیا، جہاں وہ چاہیں لگا دیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کعب تھوڑا سا مال بچا کر رکھ لے، تجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ کہا اللہ کے نبی جو خیبر سے مجھے ملتا ہے وہی حصہ میں رکھ لوں گا۔ اور ساتھ میں نے پوچھا اللہ کے نبی جی یہ میری توبہ قبول کس وجہ سے ہوئی؟ میں نے سچ بولا تھا اس لیے؟ فرمایا ہاں، جو تو نے سچ بولا تھا اس لیے اللہ نے کائنات کے رب نے عرش پر بیٹھ کر تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر یہ آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی رہے گی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ کی ناراضگی کا بھی ڈر، نبی کی ناراضگی کا بھی ڈر، سچ بولا، جھوٹ سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات دیے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب سے بچا لیا، گناہوں کو معاف کر دیا، توبہ کو قبول کر لیا۔